اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں پڑھو گا۔ فی ذات الفقہاء ان ادنی تسبیحات الرکوع والسجود الثلاث والاوسط 5 مرات والاکمل 7 مرات والخامسة السجدة وهي فريدة تتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين واليدين والركبتين وإن وضع جبهته دون أنفه جاز بالإجماع وإن كان ذلك من غير عذر يكره وإن وضع أنفه دون جبهته فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله اگر بڑھ بنے کیا وقالا بالأنف إلا إذا كان بجبهته عذر ولو وضع خده أو ذقنه لا يجوز وإن كان من عذر بل يؤمي ووضع یومی حمزہ وہ بنا دے گا سوکھا کیوں نہیں ووضع اليدين والركبتين ووضع مصدر ووضع اليدين والركبتين ليس بواجب عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهم اللہ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مسئلہ جی اور ذکر کیا گیا ہے زاد الفقہاء وغیرہ میں بھی کیا یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ رکوع اور سجود کی تسبیحات کا ادنا 3 ہے، کہ تسبیحاں جو ہے نا کم از کم 3 ہیں۔ سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اور یہ کہ اوسط 5 مرتبہ اور اکمل 7 مرتبہ۔ جی اے مسئلہ ذکر ہے جی، سمجھ رہے ہو؟ دلیل باوجہ حدیث کے کہ نکالا ابو داود نے اور ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے عنہ علیہ الصلاۃ والسلام آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہو قالا کہ جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب رکوع کرے تمہارا کوئی ایک پس چاہیے کہ پڑھے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور یہ ادنا ہے، اس کا ادنا کیا مطلب شرح آ رہی ہے، اور جب سجدہ کرے تو پس چاہیے کہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، یہ ادنا ہے اس کا۔ مراد ادنا سے وہ درجہ کہ پورا ہو جائے اس کے ساتھ سنت کا پایا جانا، یہ مطلب ادنا بے اینے نال سنت ادا ہو گئی۔ بس اسی لیے فلذا اسی لیے روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ مکروہ ہے کم کرنا 3 سے، مکروہ تنظیم 3 سے کم کرے گا تو اللہ پلا کرے رمضانی حافظاں دا۔ سپیٹاں نال جڑا پڑھیا انہوں پڑھنا نہیں آکھے تے جویں مرسا پڑھنا قرات دا بے اگر زبان نال نرا اشارہ ہے تے آواز نہیں تے پڑھنا نہیں، تے جے اتنی سپیڈ ہوئے بھی لفظ ہی کونی وہ بھی پڑھنا کونی ہوندا جی تے اون دے درمیان وچ پڑھنا بے لفظ صحیح ادا ہون تے آواز بھی ہوئے انہوں پڑھنا آکھیدا ہے جی۔ اسی یا بالکل تھلے ہاں تفرید یا افراد اگاں ٹپ گئے بھی سمجھ کو نہ کسی نو لگے۔ اچھا جی توجہ کرے جی مسئلہ پھر جب کہ ہے 3 ادنا تو چونکہ سرکار نے 3 کا ذکر کیا ہے 2 نہیں فرمایا، کتنا 3 کا، تو لہذا 3 کی یہ کلی کا جوٹا ایشا بس۔ تحقیق پسند کیا ہے علماء نے ایتار کو تاک عدد کو، کس کو؟ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، پسند کرتا ہے وطر کو تاک عدد کو، کس کو؟
ਤਾਕ ਅਦਦ ਕੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ PT ਕਰਾਉਂਦੇ 1 2 3 ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਕ ਅਦਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਾਕ ਅਦਦ ਉੱਤੇ ਉਮੂਮਨ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜ ਪੀ ਟੁਰਦੀ ہے نال جی۔ تو اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے، لہذا یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لینا بھی کوشش کریں کہ جو کام ہے۔ اب دیکھیں ڈیلوں کا ذکر استنجے کو اس میں 3 کا ذکر ہے، آیا کہ نہیں؟ کلی ناک پانی ڈالنا، سنت چہرہ دھونا، بازو دھونے، پاؤں دھونے، چونکہ مسا ہے، اگر اس میں تسلیس ہو تو یہ تو سر دھونے دے برابر ہے، تاں واسطے ایک وار تے ایک کی ہے، یہ بھی تو وطر ہے نا۔ حدیث پاک آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بات کو 3 بار دہراتے تھے، اکثر پک جائے سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، تو لہذا کہتے ہیں بھی چونکہ سرکار کا فرمان ہے اور یہاں بھی 3 کا ذکر ہے عدد کا، اس لیے ناسبہ مناسب ہے یہ کہ ہو 5 اوسط اور 7 کمال۔ خلاصہ یہ ہے کہ مستحب ہے زیادتی 3 پر، وہ جو چاہے، لیکن وطران ہونی چاہیے 5 7 9 11 13 15 17 19 21۔ لیکن امام نہ زیادتی کرے اتنی کہ ثقیل ہو جائے قوم پر، حتیٰ کہ اگر ہو 5 ثقیل قوم پر تو اقتصار کرے 3 پر۔ لیکن بندے دے پترا طرح سپیٹا والا نہیں مراد، آرام والا مراد ہے جی۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اے جی سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اگے جی توجہ، کتنے فرض آ گئے؟ 4۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، اور اب 5واں فرض۔ 5واں نماز کے فرائض سے سجود ہے، والخامسۃ، اور 5واں، اچھا پچھلا تو ناشیہ 10 ایک منٹ وہ پچھلے صفحے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اشارہ، اور حدیث سن لو عربی والی، اس میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ نکالا ہے اس کو امام ترمذی نے باب ما جافی وصف الصلاۃ میں۔ او پیچھے دیکھو نا، ایک نمبر حاشیہ لگا ہے، نظر آ رہے ہیں کہ جب سرکار نے تعلیم دی عربی کو نماز کی تو نہیں ذکر کیا اس کے لیے رکوع اور سجود میں کسی شے کا، آئی نا جی۔ تو یہ اشارہ ہے وہ اس حدیث کی طرف جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے 302 نمبر پہ، وہ سنے حدیث کہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی اسنا میں، بینما ہوندے اسی اسنا میں، یعنی اس حالت میں، اسی اسنا میں کہ سرکار تشریف فرما تھے مسجد میں ایک دن، تو قال رفاع کہتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معہو، اچانک آیا آپ کے پاس ایک رجل جیسے دیہاتی بدوی، یعنی وضاحت سی بھی کسی پنڈ چو آیا ہے۔ پس نماز پڑھی اس نے، پس تخفیف کی، خفا صلاۃہ، پس ہلکی پھلکی پڑھی اس نے اپنی نماز، ثم انصرف، پھر فارغ ہوا، پس سلام دیا چلا گیا، یعنی اتو نماز پڑھ کے سرکار کو آیا، فسلم، پس سلام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکا، یعنی وعلیکا السلام، فرمایا پس لوٹ جا، پس نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پس لوٹ گیا، پس نماز پڑھی، پھر آیا، پس سلام دیا سرکار کو، سرکار نے فرمایا وعلیکا، پس لوٹ جا، پس نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پس کیا اس نے یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، کل ذالک، کل یہ بھی ہر بار، کل ذالک ہر بار،
آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پس سلام دیتا سرکار علیہ السلام کو، پس سرکار فرماتے وعلیکا، پس لوٹ جا، پس نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی تو نے نہیں پڑھی۔ اس نے نماز میں ذرا تخفیف کی، ہم دیکھ رہے تھے۔ فَقَافَ النَّاسُ، ایک نسخہ میں فَخَافَ النَّاسُ، معنی یہی ہے پس ڈر گئے لوگ، لوگ سے مراد جڑے سرکار کو بیٹھے سن او ڈر گئے، کیڑی گل کو، اے کاری ہوں، اور بڑی ہوئی ان پر یہ بات یہ کہ ہو وہ جو تخفیف کرتا ہے اپنی نماز میں، لم یصلی، اس کو گل کو ڈر گئے بھی انہیں ان کو تو پتہ لگا بھی جن نے بھی ذرا تخفیف کی تھی نماز ہوئی کوئی نہیں، احساس تھا نا، اس لیے وہ سارے بھی کدے سارے کو تھوڑی جی بھی تخفیف ہوئی تو نماز تو ہونی کوئی نہیں تو کی بنے گا جی۔ پس عرض کی رجل نے اس کے آخر میں تیسری بار عرض کی رجل نے، سونےوں فآرنی، پس آپ دکھائیں مجھے اور تعلیم دیں مجھے، محض میں بشر ہوں، مصیب بھی ہوتا ہوں مختی بھی ہوتا ہوں، سونے مینو جویں دا والا ہوندا سی میں پڑھیے، مینوں تسی ارشاد فرماؤ میں کتھے غلطی کیتی۔ فرمایا ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب کھڑا ہو تو نماز کی طرف تو پہلے کیا کر، پس وضو کر جیسا کہ حکم دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، پھر حاضر ہو جاؤ، فَأَقِمْ عیدن، پس قائم ہو جا تو، یہاں یہ لفظ ہیں، دوسری بیتوں میں اور لفظ ہیں، پھر میں وضو کر پھر تو نماز کے لیے کھڑا ہو جا۔ اس کے بعد پس اگر ہے تیرے پاس قرآن، یعنی تجھے کچھ یاد ہے تو پس پڑھ، وگرنہ اگر بھی قرآن یاد نہ ہو تو اس حدیث میں یہ ہے پس اللہ کی حمد کر، اللہ اکبر پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ تو یہاں یہ بھی اسی سے مسئلہ پڑھ لیں گے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کو بھی قرآن یاد نہیں ہوا تو وہ قیام میں اکیلا نماز پڑھے تو کیا کرے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اتنے دن یہ قائم مقام قرات کے ہو جائے گا جتنے دن اس کو یاد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا پھر رکوع کر، پس مطمئن ہو جا رکوع کرتے ہوئے، آرام نہ رکوع کر، پھر سیدھا، پھر اعتدال کر کھڑے ہوتے ہوئے، بالکل سیدھا کھلو جا، بالکل کھلو جا، پھر سجدہ کر، فاعتدل ساجدن، پھر اعتدال کر سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ پورے سکون نل کر، پھر بیٹھ جا، پس مطمئن ہو جا بیٹھے ہوئے، بس سیدھا بے مطمئن ہو کے ساریاں ہڈیاں اپنی جگہ آ جان۔ دوجی حدیث چ وضاحت ہے، ساڈا رمضان چ ایویں ہوندا ہے، خون دے آنسر ہونے چاہیے نے، نمازاں تک نہیں ہوئیاں، ایک دن پہ کلا بندہ انہیں کسی ہور دا نقصان نہیں سی کیتا، کیندا کیتا سی تے ساڈے مگر تے اساں اینیاں دا اپنے گٹ چ لینا ہے۔ پتر سمجھو نا اس گل نوں، پہ کلا ایک تیز پڑھ رہا ہے تے نقصان اپنا کیتا، کسی ہور دی نماز تے انہاں نے برباد کیتی۔ تو جدوں اسی امام پاک پڑھنا ہے تو اصل تو پھر لوگوں دی نمازاں بھی ذمہ لینیاں نے نا، اور جو لوگ نہیں سنتے تو جی اچھا اگر لوگ پسند نہ کرے تو پھر دین کے خلاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے جی؟ مجھے یہ سمجھاؤ نا بھائی میں اسی طرح پڑھا سکتا ہوں، آپ کی مرضی۔ تو فرمایا، تو سرکار نے فرمایا اس طرح کر، اس طرح بالکل مطمئن ہو جا، ثم قم، پھر کھڑا ہو جا تو، ایک رکعت پوری ہوگی، کیا ہوگی؟ پس جب کیا تو نے یہ تو پس تحقیق پوری ہو گئی تیری نماز، اور اگر کمی کی تو نے اس سے کچھ تو کمی ہو جائے گی تیری نماز سے۔ حضرت رفاع فرماتے ہیں جب سونے اے فرمایا نا کہ جب تو کمی کرے گا تو نماز میں کمی ہوگی، نماز ہو جائے گی، نماز میں تو فرماتے ہیں کہ تھا یہ
احون صحابہ پاک پر پہلے سے کہ جو کمی کرے گا اس سے کچھ کمی ہو جائے گی اس کی نماز سے اور نہ چلی جائے گی ساری نماز. سمجھ گئے ہو؟ یہ اگلا جملہ رفاق ہے کہ صحابہ پاک پنجابی چاندے جان آ گئی کہ پہلے یہ تھا کہ نماز ہوئی نہیں ہے. جب سرکار نے فرمایا نہ کمی کرے گا تو کمی ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ بات آسان ہو گئی کہ اب یہ سمجھ آ گئی جو نماز میں کمی کرے گا ساری نماز نہیں جائے گی بلکہ نقصان ہو جائے گا. کم از کم نماز اس کی ہوگی جس سے کوئی تھوڑی غلطی ہوگی. جی تو فقہا کا بھلا ہو انہوں نے ساری تفصیل سمجھا دی. یہ ہے بیٹا وہ عرابی والی حدیث سن لیے. اور پانچواں فرائض سے پانچواں سجدہ ہے. کون ہے؟ توجہ کرے جی. پہلے سجدہ بیان کرتے ہیں ادا کس طرح ہوتا ہے، یعنی فرض کیا ہے، پھر واجبات سنتے ہیں، ساری تفصیل سے آگے آ رہی ہیں. اور وحی اور سجدہ فرض ہے ادا ہو جاتا ہے. متن آگے آ رہا ہے، شرح پہلے پڑھ لیں. ادا ہو جاتا ہے پیشانی کے رکھنے کے ساتھ. اے متھا پیشانی کنوں آندے نے؟ ایس متھے نو. پیشانی کے رکھنے کے ساتھ زمین پر یا اس شے پر جو متصل ہے زمین کے ساتھ. کیڑی شے؟ دردری، چٹائی، کوئی تخت پوش، اے مطلب ہے جی. بشا کتلی چھت ہوئے زمین نال متصل ہے جی. جھکنے کی شرط کے ساتھ ایسا جھکنا جو زائد ہو رکوع کی نہایت پر، باوجود نکلنے کے ساتھ حد قیام سے تھلے چلا جائے. پیشانی رکھے تھلے اس لیے کہ نہیں شمار کیا جاتا ساجد لغتاً و عرفاً اس کیفیت کے ساتھ جو کم ہو اس سے، وَيُعَدُّ بِهِ اور شمار کیا جائے گا اس کے ساتھ کہ پورا جھکے. اچھا توجہ کریں جی کہ پیشانی زمین کے ساتھ لگ جائے تو کیا ہو گیا؟ سجدہ ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. اور بہرحال ادائیگی سجدے کی علی وجہ الکمال، علی پس وہ پیشانی کے رکھنے کے ساتھ اور ناک کے رکھنے کے ساتھ اور قدمین کے رکھنے کے ساتھ اور یدین کے رکھنے کے ساتھ اور رکبتین کے رکھنے کے ساتھ، یہ کمال ہے. یہ صرف پیشانی رکھی فرض پورا ہو گیا. سجدہ کامل تب ہوگا جب یہ ساری چیزیں زمین پہ رکھے. زمین سے مراد جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا جی دلیل باوجہ اس حدیث کے جو صحیح ہے ان میں ہے، یعنی قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فرمایا کہ عمر تو حکم دیا گیا ہوں میں، سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے، یہ کہ سجدہ کروں میں 7 ہڈیوں پر، پیشانی پر، کس پر؟ اور دونوں ہاتھوں پر. کنے ہو گئے؟ اے پیشانی تے نک دی ہڈی ایک کے ایتھے وچ نپ کے ویکھو وچ جوڑ ہے گا اکو ہڈی ہے یہ ساری. ہاں لہذا پیشانی وچ نک آ گیا. 7 ہڈیوں پر، پیشانی پر، 2 ہاتھوں پر، 3 2 گھٹنوں پر، 5 اور 2 قدموں کے اطراف پر. کنے ہو گئے؟ 7 ہڈیاں تے سجدہ. اچھا جی سوال ہے حدیث پاک میں ناک کا ذکر نہیں ہے اور ناک داخل ہے جبہہ میں اس لیے کہ ہڈی دونوں کی ایک ہے جی، اور یہ صفت مذکورہ وہ کمال ہے. یہ جو ذکر ہوا ہے نا یہ کامل سجدہ، کیا؟ کامل سجدہ. اچھا جی توجہ. اور اگر رکھی اس نے اپنی پیشانی نہ کہ اپنا ناک، کلی متھا رکھا ہے تو نک چکیا ہے، نک تو جائز ہے سجدہ اس کا بالاجماع.
لیکن اگر ہے یہ بغیر عذر کے، نک تے عذر کوئی نہیں تے چک لے آسو، اگر ہے یہ بغیر عذر کے، ایسا عذر کے لازم آتا ہے اس سے حرج نک رکھنے میں، ناک کے رکھنے میں، تو اگر عذر کے بغیر ہے تو مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ صرف پیشانی پر سجدہ، ناک نہ لگا تو مکروہ ہے۔ یہ پتر بڑی غفلت اس وچ، توجہ بنا کرتے ہوئے اس پر جو ذکر کیا گیا مزید اور مفید میں کتاباں دے نام، اور ذکر کیا گیا تحفہ میں اور بدائے میں یہ مسئلہ کہ نہیں مکروہ، بنا کدے نہ لگے، عذر نہ ہوئے تاوی نہ لگے تے مکروہ، لیکن فرماندے نے اول اظہر ہے کیڑا کہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ باوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے امادہ بیان، یعنی مخالفت آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت کی۔ سرکار نے ہمیشہ جو سجدہ کیا ہے وہ ناک پیشانی کے ساتھ زمین پہ لگا ہے، تو چونکہ مواظبت ہے تو مواظبت کی جو مخالفت ہے وہ کراہت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ کراہت ہوتی ہے۔ اس لیے تو چونکہ مواظبت فرمائی سرکار نے، لہذا اس سرکار کی سنت طریقے کی مخالفت جو ہے وہ کراہت ہے۔ روایت کیا ہے ابو داود نے اور نسائی نے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے مکانہ سرکار خوب ٹکاتے اپنا ناک مبارک اور اپنی پیشانی مبارک، ونحا اور دور کرتے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے، ارکاں دور کر دے۔ یہ وجہ کہ دوجی حدیثاں میں جاوے گا کہ صحابہ پاک جدو سرکار نماز پڑھ رہے ہوندے سن کیلے، تو فرماندے نے کسا سونیاں دی بغلاں دی سفیدی ویکھی، چاندی نالوں زیادہ چمکدیاں سن۔ جن زمانوں میں سرکار کے بدن پر وہ ایک چادر باندھتے تھے سرکار شروع میں، تو وہ روایتیں اسی طرح ہے کہ جی میں اساں نال ارکاں پیچیاں نے میرے کو نظر آ جاندی ہے، یہ تو کہ چنگی دور کریے، تو یہ ہے کہ سرکار اپنے بازو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے۔ یہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ دین تو سیکھ رہے ہیں، کس دین کے کون سا مسئلہ سیکھ رہے ہیں؟ نماز، مجھا پڑھنی، ہاں اساں پڑھنی، آخنا اساں پڑھنی کہ ڈیرے والے بندے پڑھنے، پہلے تو مخاطب ہے نا جی، تو مطلب میرے تے عمل کریے نا، کی کریے؟ عمل کریے، کوشش کرو نا، سجے کھبے ویکھو۔ اور روایت کیا اس کو ترمذی نے بھی، اور روایت کیا ابو یعلا اور طبرانی نے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے اپنا ناک مبارک زمین پر اپنی پیشانی کے ساتھ۔ یہ سارے دلائل آ رہے ہیں، اور بخاری شریف میں ہے ابو حمید کی روایت حدیث سے کہ ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث اس کا آخری حصہ، اور سرکار نے ٹکایا اپنا ناک مبارک اور اپنی پیشانی مبارک زمین سے۔ جی توجہ جی، اور اگر رکھا اس نے اپنا ناک نہ کہ پیشانی، متھا چک کے نہ، کلا نک تھلے زمین تے دب کے لایا، تو کیا سجدہ ہو گیا کہ نہیں؟ پیچھے بھی اختلاف اس میں گزرا، یاد ہے کسی جگہ میں، اور جہاں زمین جگہ پاک ہو، یاد ہے وہاں بھی ذکر آیا ہوا تھا اس مسئلے کا، وہی مسئلہ آ رہا ہے جی۔ تو پس اسی طرح جائز ہے سجدہ اس کا، لیکن مکروہ ہے اگر ہو بغیر عذر کے، تو اکیلے ناک پر بغیر عذر کے سجدہ کراہت کے ساتھ ہو جائے گا۔ کن کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ توجہ کرے جی، بھی کلے نک اتے پیشانی اتے کوئی عذر نہیں تے کیویں جائز ہویا؟ پس جواز باوجہ اس شے کے جو گزر گیا ہے، یعنی پیشانی اور ناک دونوں ہڈی ایک ہیں، تے جی میں کلی پیشانی تے جائز ہے، پھر کلے نک تے بھی۔ توجہ کرے جی، دوسری دلیل، اور اس لیے کہ
ہم نے اجماع کیا ہے سجدے کے جواز پر اکیلے ناک پر عذر کی حالت میں۔ اگر پیشانی پر کوئی پھوڑا چھوڑا نکلا ہو تکلیف ہو تو اکیلا ناک زمین پر لگا دے تو سجدہ۔ ہوں سنیں جی، اور اگر نہ ہو ناک محل واسطے سجدے کے تو نہیں جائز سجدہ ناک پر بوجہ عذر کے بھی۔ پھر عذر کی صورت میں بھی جائز، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شے جو نئی محل سجدے کا نہیں ہوتی وہ محل عذر کے سبب سے بھی، جیسا کہ رخسار اور ٹھوڑی۔ کسے بندے دا نک تے پیشانی تے دانا نکلے ہے تے او بندہ اپنی سجے کھبے رخسار تھلے رکھ دے وے یا ٹھوڑی رکھ دے وے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بلکہ منتقل ہو جاتی ہے فرضیت اس وقت اشارے کی طرف۔ تو وَإِنْ كَانَ مَحَلًّا، اور اگر ہوتا یہ محل، اور وَإِنْ كَانَ، اور جب یہ نک محل ہے اور اگر ہے ناک محل تو جائز ہے یہ کہ اقتصار کیا جائے اس پر بغیر عذر کے بھی، لیکن مال کراہت، لیکن کراہت کیوں ہے؟ باوجہ مخالفت مواظبت کے، جو مواظبت ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ناک لگایا ہے، پیشانی بھی لگائی ہے، اس لیے ایک پر اقتصار کریں گے تو کیا ہوگی؟ کراہت ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو تھا عند ابی حنیفہ۔ اور فرمایا ہے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں جائز سجدہ وحدہ، اکیلے ناک کے ساتھ، اکیلے ناک کے ساتھ سجدہ صاحبین کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ کب جائز ہے؟ مگر جب کہ ہو اس کی پیشانی کے ساتھ عذر، پیشانی میں کوئی تکلیف ہے نہیں لگ سکتی تو اب اکیلے ناک پر جائز ہے۔ اور وہ روایت ہے اسد بن عمر کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے، صاحبین دی دلیل بے کلے نک تے ٹھیک نہیں، کلے باوجہ قول کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ سجدہ کروں میں 7 ہڈیوں پر، الحدیث جو ہن پڑھے تو اس میں پیشانی کا ذکر ہے کہ کوئی نہیں؟ جی حدیث پیچھے پڑھی ہے تو ساریاں حدیثاں میں کہ سونے اپنی پیشانی تے نک مبارک دوویں ٹکا کے زمین تے لائے، تو لہٰذا بھی اب اکیلے ناک پر نہیں، شیخ صاحبین فرماتے۔ اچھا جی، فرمایا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے، اور حق یہ ہے کہ مقتضا اس کا، یعنی اس حدیث کا، توجہ کرے جی، اور مقتضا مواظبت کا، ایسی مواظبت جو مذکور ہے اس حدیث کا مقتضا اور مواظبت کا مقتضا الوجوب، وجوب ہے۔ کیا ہے؟ بے پیشانی لانی تے نک لانا دوویں کی نے، اور نہیں بعید یہ کہ قول کریں اسی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، بے پیشانی لانی واجب ہے، کلا نک لایا ہے تے واجب رہ گیا ہے، تو اور حمل کیا جائے کراہت کو جو مروی ہے امام صاحب سے کراہت تحریم پر، کیونکہ واجب کے خلاف کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، واجب کے، اور اسی پر پس بنایا ہے بعض نے، بنانا بعض متاخرین کا فتویٰ دوسری روایت پر جو موافق ہے صاحبین کے قول کے، نہیں موافق امام صاحب کے روایتاً، اور نئی قوی روایت سے یہ قدوری میں یہ حاشیہ لگا، اس کے حاشیے پر قدوری اور منیت المصلی پر وہاں تھوڑا لفظ اور ہے۔ اور اگر حمل کی، یہ امام صاحب کی بات، اور اگر حمل کیا جائے صاحبین کے قول کو بھی، کیا
کہ نہیں جائز اقتصار مگر عذر سے اس کو بھی حمل کیا جائے علی وجوب جمع کے وجوب پر، کہ دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، کس کو؟ پیشانی اور ناک کو، تو کان احسن، یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس وقت اٹھ جائے گا خلاف بنا کرتے ہوئے ہمارے حمل کرنے پر کراہت کو، جو مروی ہے امام صاحب سے اس پر کراہت تحریم سے، اور سیبین بھی نہیں نکلیں گے دونوں اصول سے، کیونکہ لازم آتی ہے ان دونوں کو زیادتی خبر واحد کے ساتھ، حالانکہ وہ دونوں اس بات کو منع کرتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ سجدہ جو ہے نا بھی یہ ناک اور پیشانی ایک ہی چیز ہے، تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پیشانی پر سجدہ جائز ہی نہیں ہے، تو قرآن پاک میں تو مطلقاً ہے وسجدوا، سجدہ کرو جی، تو وہ سجدہ مطلقاً ناک لگ جائے پیشانی ہو لگ جائے وہ تو ہو گیا۔ یہ جو صرف حدیث پاک سے ثابت ہے نا، تو حدیث پاک سے تو وجوب ثابت ہوگا نا، فرضیت نہیں ثابت ہوگی، فرضیت قرآن پاک سے ثابت ہوگی۔ تو اس لیے یہ مانے کہ سیبین کے نزدیک دونوں کا لگانا واجب ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی لگانا واجب ہے، لیکن ایک پر اقتصار کرے گا تو کراہت تحریمی ہوگی جی، تو لہٰذا اب اختلاف نہیں ہوگا اور کتاب اللہ پر زیادتی بھی لازم نہیں آئے گی۔ توجہ جی، مسئلہ اور زاہدی میں ذکر کیا گیا ہے ناک، اور وہ نام ہے واسطے اس کے جو سخت ہے، دلیل ہے اس بات پر زاہدی میں ہے کہ ناک کا ذکر بھئی سجدہ میں پیشانی بھی لگے اور کیا لگے، ناک بھی لگے، ناک کا انف، اور انف نام ہے واسطے اس شے کے جو سخت ہے، ایدوں اے نہیں پولی جی، اے جی سخت اے ہڈی وچ، توجہ کریں جی، یہ بھی ذکر کرنا ناک کا، دلیل ہے اس بات پر کہ نہیں جائے سجدہ ارنیبا پر، ارنیبا اے وے جڑا کلا سجدہ کرنا ہے نا، کلا نک اتے مثال طور تے انج چمڑ لائے، انج نہیں انج کر کے لائے تو ہوئے گا جی، متھے نال تو ہونا ہی ایویں میں نا، متھے نال تے نہیں کہ متھا بھی لگے دا چونج لگے دا نہ نال لگے تو ہو نہیں نہ سکدا، جدو کلا کرنا ہے تو انج کرنا ہے۔ اور دلیل ہے اس پر یہ کہ جو مکے نہ ٹکائے وہ ہڈی جو سخت ہے ناک سے، قالا اور فرمایا، اور کفایت المجالس میں ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ رکھنا اپنے ناک کے ارنیبا کا اگلی چونج تو نہیں جائز، معاذ جائز ہے جب رکھے اپنے ناک کی ہڈی کو، تب ہوگا جی مسئلہ جی بچوں بلا تھی گئے۔ اور اگر رکھا اس نے اپنے رخسار کو سجدے میں یا اپنی ٹھوڑی کو، ٹھوڑی کیا ہے؟ یہ دو جبڑوں کے ملنے کی جگہ ہے حنک سے، ایدے دیکھو ایتھے جوڑ ہے، ایک اے جبڑا ہے تو ایک اے جبڑا ہے، ایتھے آ کے تے جوڑ ہے تے جس لئے وہ ذبح کر دینے ڈنگران دے تے ایتھے جبڑا چھک دینے، دو وکھرے وکھرے ہو جاندے نے جی، اے وے کہ بھی اے دو جبڑوں کے ملنے کی جو جگہ ہے نا، اے ٹھوڈی اس کو کہتے ہیں زکن، وہ پتہ ہے تو انہوں۔ تو اگر کسی نے اپنے رخسار پر گل اتے یا ٹھوڈی اتے سجدہ کیتا تو نہیں جائز سجدہ اس کا بالاجماع، اس لیے کہ نہیں نام رکھا گیا سجدہ، اس کا نام سجدہ نہیں رکھا گیا۔ ایشا بس میں یہ نہیں کہتا کہ بھی سجدے کرو منع ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کے مزار پر اس نے اپنا دایاں رخسار رکھا یا بایاں رخسار رکھا تو اب اس کو سجدہ نہیں کہتے، اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے،
ادب کے ساتھ فاتحہ شریف پڑھیں تو کسی کو تعظیم اور عبادت کا پتہ ہو تو پھر کوئی بوسہ دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن عوام کو نہیں پتہ۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح رخسار رکھا ہے تو اس پر شرک کا اور کفر کا فتویٰ لگانا ہے، اس سے بہرحال لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں بزرگ انه لا یسمى سجودا، اس کا نام سجدہ نہیں ہے۔ وَإِنْ اے بلو، اور اگرچہ ہو یہ کام عذر سے، ایسا عذر جو مانے ہے سجدے کے لزوم سے پیشانی پر یا ناک پر، اگرچہ پیشانی ناک پر کوئی مجبوری بھی ہو تب بھی ٹھوڑی پر رخسار پر سجدہ، بلکہ آپ اشارے سے نماز پڑھنی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نئی وارد نص سجدہ قائم کرنے میں رخسار پر یا ٹھوڑی پر سجدے کی جگہ پیشانی پر، تو پیشانی کی جگہ اس کو قائم مقام کیا گیا، یہ روایت کوئی نہیں ہے۔ ادھر قانون ہے اور ابدال نہیں قائم کیے جاتے رائے کے ساتھ۔ ابدال جمع بدل بھی شریعت آکھے انج کرو تے ان دی جگہ تے اے رکھ لو، اے رائے نال نہیں ثابت ہوندے، شریعت جنوں قائم مقام بنائے وہی قائم مقام ہوندا ہے جی۔ خاص کر کے عدم صحت سجدے کے اطلاق کی اس پر لغتاً ٹھوڑی رکھنے کو، رخسار رکھنے کو تو سجدہ ہی نہیں کہتے، برخلاف ناک کے، جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے۔ ناک رکھیں تو عرفاً یہ سجدہ ہے۔ اچھا جی، اب کیا کرے جب ناک پیشانی پر کوئی تکلیف ہو، ٹھوڑی نہ رکھے اور رخسار نہ رکھے، بلکہ جب پیش آ جائے عذر، ایسا عذر جو مانے ہو سجدے کے لازم ہونے سے پیشانی پر یا ناک پر، تو کیا کرے؟ اشارہ کرے نمازی اس وقت سجدے کے ساتھ اشارہ کرنا، اور نہ سجدہ کرے اپنے رخسار پر اور نہ اپنی ٹھوڑی پر، باوجہ ساکت ہو جانے سجدے کی فرضیت کے اس سے، اور منتقل ہو جانا سجدے کا اشارے کی طرف باوجہ عدم قدرت کے یا باوجہ لازمان حرج کے، علامہ مرہ۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9 توجہ کریں۔ دیکھیں ایک ایک فرض کے اندر کتنی تفصیل بچے آ رہی ہے۔ اب یہ تو ذکر تھا پیشانی کا اور ناک کا، پیچھے رہ گئے 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، یہ رکھنے سارے فرض ہیں، سنت ہیں، کیا حکم ہے یہ ذرا سنو۔ اور رکھنا دونوں ہاتھوں کا اور دونوں گھٹنوں کا، پاؤں کا ذکر آگے آئے گا، ان دونوں کا رکھنا سجدے میں لیسا بے واجب اے بے فرض، یہ فرض نہیں ہے، یہ بلکہ وہ سنت ہے ہمارے نزدیک۔ گھٹنے رکھنے، ہاتھ رکھنے سجدے میں، وہ تو دیکھنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے، کیونکہ یہ کام فرض ہے ان دونوں کے نزدیک، جس طرح پیشانی فرض ہے اسی طرح گھٹنے، اور حتیٰ کہ امام ظفر امام صاحب کے شاگرد ہیں، حتیٰ کہ اگر سجدہ کیا درا حال کے اٹھانے والا ہے اپنے ہاتھوں کو یا اپنے دونوں گھٹنوں کو، تو نہیں جائز سجدہ اس کا ان 2 بزرگوں کے نزدیک، اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، باوجہ دلیل ان سب کی باوجہ حدیث کے جو گزر گئی ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، بھی مجھے حکم دیا گیا، تو اللہ نے جس کا حکم دیا وہ تو فرض ہوتا ہے، یوں دلیل ہے، یوں والانا ہماری دلیل، توجہ کرے اجے، ہماری دلیل یہ ہے کہ سجدہ وعد الجبہ ہے، پیشانی رکھنی، اس بنا کرتے اس پر جو گزر گیا ہے، اور تحقق کس کا پیشانی رکھنے کا نہیں، موقوف 2 ہاتھ رکھنے پر
یا دو گھٹنے رکھنے پر موقوف نہیں، لہٰذا نہیں جائز الحاق اس کا بطور فرض حدیث کے سبب، وہ حدیث جو خبر واحد ہے فرض کے سنت فرض کے بیان کے طور پر لاحق ہو تو پھر وہ فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں تو سجدے کا معنی ہم سمجھتے ہیں پیشانی رکھنا، کیا کرنا؟ پیشانی رکھنا۔ کوئی بندہ گوڈے تھلے رکھ کے سیدھا بیٹھا ہوئے، کسی بندے آخنے سجدہ کرتا پہ، کوئی بندہ گوڈے بھی رکھے تو ہاتھ بھی تھلے رکھ دے تو کھلوائی اتنا بیٹھا ہوئے تو کسی آخنا سجدہ کرنا۔ کوئی بندہ ہاتھ پیچھے کنڈ پیچھے بن لوے، گوڈے بھی چک لوے تو ٹیلے نہ ہوئے، پلوان ہوئے، آکڑ کے تھلے پیشانی رکھ دے تو کسی کی آخنا ہے کر رہے کہ نہیں کہنا؟ پیشانی لگ جائے نا تھلے تے سجدہ ہے، اے مطلب جب پلے ہو۔ اس لیے کہ نہیں جائز زیادتی خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر، اور وہ مطلق ہے، ورکعوا واسجدوا وہ مطلق ہے، گل مک گئی۔ اور اختیار کیا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے ہونا وضع مذکور کا واجب، یہاں تو پیچھے ہے نا سنت ہے، ابن حمام کہتے ہیں ہاتھ رکھنے گھٹنے رکھنے یہ واجب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دلیل سنیں۔ جیسا کہ تعدیل ارکان میں اور اس کی مثل میں واجبات سے، کہ جس طرح تعدیل ارکان یہ حدیث سے ثابت کیا اور واجب ہے، تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے، اور مر تو آ گیا، تو لہٰذا ایسے کیا ثابت ہونا چاہیے؟ وجوب۔ واسجدوا وضع الجبہ تو قرآن پاک کے ساتھ ثابت ہو گیا، باقی حدیث پاک کے ساتھ ثابت ہے، لہذا وجوب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وجوب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث مذکور اگرچہ نہیں جائز فرض کا ثابت کرنا اس کے ساتھ بوجہ معنی مذکور کے، معنی کیڑا ہے اور وہ لازمانہ زیادتی کا کتاب اللہ پر، تو پس نہیں معنی وجوب کے ثبوت سے اس حدیث کے ساتھ، جیسا کہ تعدیل وغیرہ اس کی مثل میں سمجھ آ گئی کہ وجوب میں تو معنی کوئی نہیں ہے، فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی۔ اور اسی طرح دوسری دلیل، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت وضع مذکور پر بغیر ترک کے تقاضا کرتی ہے وجوب کا، کہ سونے کدے بھی سجدہ انج نہیں سی کیتا کہ ہاتھ چکے ہون یا گھٹنے چکے ہون، تو سرکار دا مواظبت کرنا یہ بھی دلیل ہے کس دی؟ وجوب دی، تو لہٰذا ان کے رکھنے پر وجوب کا قول ہونا چاہیے۔ اے تقریر جے کنہ دی؟ ابن حمام رحمہ اللہ دی، ویندے اکثر جگہ تے تحقیق کر دے نا اپنی کہ بھی میں یہ سمجھ آتی ہے، لیکن جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ منع کرے اس بات کو، کس کو؟ کہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمر تو فائدہ دیتا ہے وجوب کا ہم پر، بغیر اس کے یہ کہ حکم کرے سرکار ہم کو اس کے ساتھ تصریحاً یا بالاعادہ، بوجہ اس کے ترک کے، جیسا کہ حکم دیا سرکار نے اعرابی کو نماز کے اعادے کے ساتھ تعدیل کے ترک کے لیے۔ کہتے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سرکار نے فرمایا عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، پھر سرکار نے ہمیں حکم دیں، یا اگر ترک ہو جائے کسی نے ہاتھ اٹھا لیا تو اس پر اعادے کا حکم دیا ہو تو پھر وجوب ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ عرابی نے تعدیل ارکان نہیں کیا تھا تو سرکار نے بار بار نماز پڑھائی، پھر بتایا اس طرح نماز پڑھ، تو اب ترک پر اعادہ کرایا نا، تو یہاں ثابت کو نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ سرکار نے تو ہمیشہ اس طرح کیا، ہاتھ بھی رکھے ہیں گھٹنے بھی رکھے ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت اس کی مثل پر یہ افعال طبیعہ سے بھی ہو سکتی ہے، غیر قصدیہ، جو کہ نہیں تقاضا کرتا وجوب کا۔ اچھا یہ افعال طبیعہ کیسے بن گئے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں شک اس بات میں کہ رکھنا دونوں ہاتھوں کا اور دونوں گھٹنوں کا سجدے میں یہ ان افعال میں سے ہے، تقاضا کرتی ہے ان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے، گھٹنے بھی رکھو اور
کب سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ تو افعال طبیعہ بن گئے، لہذا پھر بھی واجب ثابت نہیں ہوتا، سنت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ترک اس کا پہ گھٹنے اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں، نہیں حاصل ہوتا مگر تکلف کے ساتھ، تو پس ہوگا یہ کام سنت بوجہ اقتدا کرنے کے اس کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شے میں کہ حکم دیے گئے سرکار اس شے کے ساتھ ایک، اور دوسرا اور بوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے گھٹنے رکھنے میں، ہاتھ رکھنے میں، خشوع اور زیادتی تمکن سجود، سونا سجدہ پیشانی تاں پوری ٹکے دیجئے، گوڈے بھی رکھے ہوتے، پس بے شک ترک اس کا مخل ہے اس کے ساتھ، علامہ لا یخفا بنا کرتے ہوئے اس پر جو نہیں مخفی، جو نہیں مخفی۔ سمجھی بات؟ وے کہ بھئی جو ہے نا گھٹنوں کا رکھنا، ہاتھوں کا رکھنا، یہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، سجدہ کر دیا تو نماز ہو گئی، سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں، سنت رہ گئی ہے جی۔ اور اگر کسی نے ہاتھوں پر زور دیا اور پیشانی رکھ دی اور دونوں گھٹنے اٹھا دیے، پیچھے پیراں تے ٹل دی، تب تھوڑے جے چکنے نے، کوئی چک کے اتنی بس مان تے لانے نے، تو تب بھی سجدہ۔ پاؤں اٹھائے تو کیا ہوگا وہ آگے تفصیل آئے گی، بات سمجھیے جی۔ چلو جی، اور ذکر کیا گیا ہے زاد الفقہا میں بے شک ادنا تسبیحات کا، بے شک ادنا رکوع اور سجود کی تسبیحات کا 3 بار ہے، اور اوسط 5 بار، اور اکمل 7 بار، اور 5واں یعنی فرض سجدہ ہے، اور وہ فرض ہے ادا ہوتا ہے پیشانی کے رکھنے کے ساتھ اور ناک کے رکھنے کے ساتھ، اور دونوں قدمین رکھنے کے ساتھ، اور یدین رکھنے کے ساتھ، اور رکبتین رکھنے کے ساتھ۔ یہ کمال ہے، کمال ہے، تفصیل پڑھ چکا، مانا کرو ایک بندہ جنہیں کرنا ہے۔ اور ذکر کیا گیا ہے زاد الفقہا میں بے شک رکوع اور سجود کی تسبیحات کا ادنا 3 مرتبہ ہے، اور اوسط 5 مرتبہ ہے، اور اکمل 7 مرتبہ ہے، اور 5واں فرائض سے سجدہ ہے، اور وہ فرض ہے ادا ہوتا ہے پیشانی کے رکھنے کے ساتھ، اور ناک کے رکھنے کے ساتھ، اور قدمین کے رکھنے کے ساتھ، اور یدین کے رکھنے کے ساتھ، اور رکبتین کے رکھنے کے ساتھ۔ اور اگر رکھی اس نے اپنی پیشانی نہ کہ اپنا ناک تو جائز ہے بالاجماع، لیکن عذر کے بغیر ہو تو کراہت ہے۔ اور اگر ہو یہ بغیر عذر کے بکلی پیشانی تو مکروہ ہے۔ اور اگر رکھا اس نے اپنا ناک اپنی پیشانی کے سوا تو پس اسی طرح ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نہیں جائز اکیلے ناک کے ساتھ، مگر جب کہ ہو اس کی پیشانی میں عذر۔ اور اگر رکھا اس نے اپنے رخسار کو یا اپنی ٹھوڑی کو تو نہیں جائز، اگرچہ ہو عذر کی وجہ سے۔ آگے پڑھے ہیں نا۔ اور رکھنا یدین کا اور رکبتین کا نہیں واجب، یہاں واجب کا معنی ہے فرض نہیں بلکہ سنت ہے، ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ مانا کاروبار کیا۔ اور اگر رکھا اس نے اپنی پیشانی کو نہ کہ اپنا ناک تو جائز ہے بالاجماع، اور اگر ہو یہ عذر کے بغیر مکروہ ہے۔
اور اگر رکھا اس نے اپنے ناک کو نہ کہ اپنی پیشانی کو، بس اس ایک منٹ ترجمہ کر لو۔ اللہ کے نزدیک اور فرمایا صاحبان رحمہم اللہ نے نہیں جائز اکیلے ناک کے ساتھ مگر شخص ہو پیشانی میں عذر، اور اگر رکھا اس نے اپنے رخسار کو یا اپنی تھوڑی کو تو نہیں جائز اگرچہ ہو عذر سے، بلکہ اشارہ کرے، اور رکھنا دونوں ہاتھوں کا اور دونوں گھٹنوں کا نہیں ہے واجب، ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے۔